السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، مرکز توعیت الجالیات کا ماہانہ آج کا پروگرام کہ پہلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے جو حضرات ہال کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہال کے اندر تشریف لائیں۔ آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ پہلے مقرر فضیلت الشیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ ہوں گے، جن کا عنوان ہے اپریل فول شریعت کے تناظر میں۔ انشاءاللہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنے کلمات کو پیش کریں گے، اور دوسرا خطاب ہوگا فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کا عنوان ہوگا اصلاح معاشرہ۔ اس کے بعد اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد سوال اور جوابات ہوں گے، اس کے بعد اختتام ہوگا۔ لہذا آج کے پہلے مقرر الشیخ ابو بکر سلفی، جن کا تعلق ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر ضلع ڈومریا گنج سے ہے، جس میں آپ 1982 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ضلع کے مختلف مقامات پر حاصل کی، پھر جامعہ سلفیہ بنارس میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1999 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ پھر جامعہ ملیہ یونیورسٹی دہلی سے MA کیا اور پھر 2003 میں آپ کویت تشریف لائے۔ کویت میں آپ نے کئی کمپنیوں میں سیکرٹری کے کام کیا۔ آج کل بن ناجی گروپ کمپنی میں پروڈکشن انچارج آفیسر ہونے کے باوجود دینی دروس کا سلسلہ برابر قائم رکھے ہوئے ہیں، اور آپ مرکز توعیت الجالیات کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ لہذا میں شیخ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپریل فول شریعت کے تناظر میں اس عنوان کے تحت لبخشائی فرمائیں۔ فلتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ ہمارے دل میں سیل گریہ ہوگا، ہمارے دل میں سیل گریہ ہوگا اگر بادیدہ پرنم نہ ہوں گے۔ ہلو، آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہیلو، آپ کی بہن کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا گیا۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی امی چھت سے گر گئی، آپ کو ابھی تک جاب نہیں ملی، آپ جائیے فلاں کمپنی نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے جھوٹے رذیل قسم کے ناگفتہ بہ کیفیات کو ماڈرن طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ خصوصی طور پر اپریل فول کا نام دیتا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بول لے، جو جتنا زیادہ لوگوں کو دھوکے دے دے، جو جتنا زیادہ وعدہ خلافی کر لے، وہ سب سے بڑا اپریل فول کا حق ادا کرنے والا مانا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ اپریل فول کی حقیقت شریعت کے تناظر میں۔ آج 30 مارچ 2017، آپ خود دیکھ لیجئے گا، کل نہیں پرسوں ہونے والے واقعات، اس کے بعد کے اخبارات میں، اس کے بعد کے نیوز میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنے ایسے حادثات رونما ہوئے، کتنے لوگوں کو فالج کا اٹیک ہوا، کتنے لوگوں کو اسٹروک کا اٹیک ہوا، کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور کتنے لوگ ہاسپٹلائزڈ ہوئے۔ کیوں؟ یہ اسی اپریل فول کے نتیجے میں۔ میرے محترم بھائیوں، خصوصی طور پر اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس رذیل حرکت کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ جائیے دیکھیے کیسے کیسے لوگ کس طرح سے دل لگیاں کرتے ہیں، کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اپریل فول کے تعلق سے صرف 3 پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، 3 نکات کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپریل فول سے واقع ہونے والے مہلک گناہ۔ نمبر 2، اسلام میں ہنسی مذاق۔ نمبر 3، اپریل فول کی تاریخی حقیقت۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ اس اپریل فول سے سب سے بڑا جو گناہ سرزد ہوتا ہے، جس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جھوٹ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں، افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، وہی لوگ سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے، اللہ رب العالمین نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جو جھوٹ بولتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، رواہ الترمذی باسناد حسن۔ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ کی بدبو کی وجہ سے، اس کے جھوٹ سے بدبو جو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے میلوں دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، ان کی ماں نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم انہیں کیا دینے والی ہو؟ انہوں نے کہا میں انہیں کھجور دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خبردار، اگر تم اسے یوں ہی بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جھوٹ جو سب سے بڑا سردار ہے اپریل فول کا، یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا گناہ جو اپریل فول سے سرزد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وعدہ خلافی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وعدہ خلافی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، منافقوں کی نشانی اس میں پائی جاتی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذبا۔
اذا وعد اخلف اذا تؤمن خان اذا خاصم فجر. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کیا، وہ منافق کی نشانی اس کے اندر ایک پائی گئی. میرے محترم بھائیوں، تیسرا جو گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. اپریل پھول میں سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا دھوکہ دے دے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے 1 اپریل کا حق ادا کر دیا. میرے محترم بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلہ فروش کی دکان سے جو اپنے سامنے غلے کا ڈھیر لگا رکھا تھا. فادخل یدہ فیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے کے اندر ڈال دیا. فنالت اصابعہ بللا، آپ کے انگلی مبارک نے تری محسوس کیا، نمی محسوس کیا، پتہ چلا اندر سے گیلا ہے اوپر سے سوکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ فروش یہ کیا تو نے کر رکھا ہے، یہ کیا ہے، اوپر سے سوکھا نیچے سے گیلا. اس نے کہا فقال اصابته السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا اما جعلته فوق الطعام، اگر آسمان سے بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تو تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے. تو وزن بڑھانے کے لیے ایسا کیا ہے. خبردار سن لو، من غش فلیس منی، جو شخص دھوکہ دینے والا ہے، جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. میرے محترم بھائیو، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. چوتھا گناہ جو اس سے سرزد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو ڈرانا، دہشت زدہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو دہشت زدہ کرے، خوف زدہ کرے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب. میرے محترم بھائیو، آئیے دوسرے نقطے کی طرف. دوسرا جو اپریل پھول کے تعلق سے ہنسی مذاق کا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن تو موقع ملتا ہے، کیا ہم ایک دن بھی ہنسی مذاق نہیں کر سکتے؟ اسلام کتنا سخت ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیو، ہرگز ہرگز نہیں، اسلام اتنا سخت نہیں ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام سے ماڈرن کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اسلام ہر چیز کے اندر ایک حدود، ایک باؤنڈری قائم کر کے رکھا ہے. میرے محترم بھائیو، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق کرنا الگ ہوتا ہے، مذاق اڑانا الگ ہوتا ہے. مذاق کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، اگر شائستگی کے ساتھ کی جائے، اگر لطافت کے ساتھ کی جائے، جس میں اہانت مقصود نہ ہو، جس میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، جس میں کسی کے تکبر مقصود نہ ہو، تو ایسا شخص مذاق کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے مذاق اڑانے کی، تو خبردار اسلام نے اس کی اجازت قطعا نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. خبردار، جو شخص ایمان لائے ہیں، ایمان والوں سن لو کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے مذاق اڑائے جانے والے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف ہو. میرے محترم بھائیوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے مذاق کرنے کی لطافت کے ساتھ، ہنسی کے لیے، خوشی کے لیے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا، حق بات کہتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں، مذاق کی چند مثالیں دوں گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے
ایک اونٹ دیجئے سواری کے لیے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد الناقہ، میں تمہیں سوار کروں گا، تمہارے لیے سواری دوں گا اونٹنی کے بچے کو۔ قال ما اصنع بولد الناقہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تلد الابل الا النوق، کیا کوئی اونٹنی اونٹ کے علاوہ بھی جنتی ہے؟ یعنی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال له یا ذا الاذنین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دو کان والے ادھر آؤ، اے دو کان والے ادھر آؤ۔ قال ابو اسامہ ما زحوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مزاح کیا، مذاقاً کہا کہ اے دو کان والے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی کا کان کٹا ہے تو اس کو یہ حدیث دلیل نہیں بنا سکتا کہ اس کو کان والا بلائے جس سے تکلیف ہو۔ کوئی شخص اگر اندھا ہے، کسی کی ایک آنکھ خراب ہے، تو کسی کو اگر وہ کہے کہ اے دو آنکھ والے ادھر آؤ جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو تو ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہتے ہیں میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہوا فی قبۃ من عدم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ فسلمت، کہتے ہیں میں نے سلام کیا، فردا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخل، داخل ہو جاؤ، تشریف لاؤ۔ کہتے ہیں فقلت اکلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں پورے کا پورا اندر داخل ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکا فدخلت، کہتے ہیں کہ ہاں پورے کے پورے اندر داخل ہو جاؤ، تو میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اور امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مزاح جائز ہے لیکن حد میں رہنے کے لیے، حد میں رہتے ہوئے، حدود پار کر کے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلاتا ہوں۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں سے آتے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، گاؤں سے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کے تحفے لاتے تھے، گاؤں کے تحائف لے کر آتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ انا ظاہرا بادیتنا، ظاہر ہمارے گاؤں کا، ہمارے دیہات کا گماشتہ ہے۔ اور جب وہ جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کے کچھ ہدیے دیتے تھے، کچھ گفٹ دیتے تھے، اور کہتے تھے وَنَحْنُ ظَاهِرُوهُ وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، اور ہم اس کے شہر کے گماشتہ ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، ظاہر کو دیکھا کہ وہ سیل لگائے ہوئے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کے بغل سے ہاتھ ڈال کر ان کے دونوں آنکھ کو بند کر لیا۔ وَقَالَ فَأَرْسِلْنِي، کہا مجھے چھوڑو بھائی، کون ہو تم؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمر کو ڈھیلا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹا لیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے زیادہ دیر تک ہماری کمر لگی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یشتری ھذا العبد، آواز دینے لگے کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ حالانکہ ظاہر غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ کہنے لگے کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں وَكَانَ دَمِيمًا، اور وہ بدصورت تھے، شکل ان کی اچھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں اِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي قَاصِدًا، تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کھوٹا سکہ پائیں گے، آپ کا گھاٹا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِنْ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِد، لیکن اللہ کے نزدیک تو کھوٹا سکہ نہیں ہے، تو کھوٹا سکہ اللہ کے نزدیک بالکل نہیں ہے۔ مسند میں امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح رجال کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کا طریقہ۔ تیسرا پوائنٹ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اپریل فول کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بہت سے اقوال ہیں، ان قولوں میں سے اگر کسی کو بھی حقیقت کے قریب مان لیا جائے یا حقیقت مان لیا جائے تو میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کو یہ منانا گویا خود اپنے گال پہ چاٹا مارنے کے مترادف ہے۔ نمبر ایک قول یہ ہے کہ 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز
اپریل سے ہوا کرتا تھا جنوری کے بجائے، اور پرانے رومی لوگ اس اپریل کو ان کی ایک دیوی تھی جس کا نام تھا وینس، اس کے نام منسوب کیا کرتے تھے، اور قدیم یونانی زبان میں وینس کا ٹرانسلیشن افروڈائٹ سے کیا جاتا تھا۔ افروڈائٹ کہا جاتا ہے کہ اپریل اسی افروڈائٹ سے مشتق ہے، اور جب لوگ اس مہینے میں شراب پیتے تھے اور ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے تھے، ایک دوسرے کو ایک ساتھ دل لگی کرتے تھے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ اپریل یہ اپریلس یا اپرائر سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار کی آمد، کلیوں کا کھلنا، کونپلوں کا پھوٹنا۔ اس طرح سے اس کی میننگ ہوتے ہیں۔ جب موسم بہار آتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے، اور شراب کی جو دیوی ہوتی تھی اس کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے اور زیادہ شراب پیتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ نکلا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 21 تاریخ سے 21 مارچ سے چونکہ موسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، دیکھیے جیسے آج کل ہو رہی ہے، موسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرمی، کبھی برسات، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی دھول اڑتی ہے، کبھی کچھ اس طرح سے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، موسم قدرت ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی ایک دن مذاق کریں گے، ایک دن جوک کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ہمارے عقیدے کے بالکل منافی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ 1582 میں 1582 میں جو پرانا کیلنڈر ہوا کرتا تھا، جولین کیلنڈر میں سال کی ابتدا جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتی تھی۔ 1582 میں جارج ہفتم نے 8th پوپ جارج جو تھا، 8واں پوپ جارج نام تھا اس کا، اس نے جولین کیلنڈر کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، اور جولین کیلنڈر کی جگہ جارجین کیلنڈر اس نے ایجاد کیا، جس میں اپریل کے بجائے جنوری سے سال کا آغاز کیا۔ اور جب یہ سال کا آغاز جنوری سے کیا تو بہت سے جدت پسندوں نے قدامت پسندوں کا مذاق اڑایا، بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچی نہیں، بہت سے لوگ جان نہیں سکے، اس لیے وہ لوگ 1 اپریل کو سال کا آغاز مان کر اس کا سیلیبریٹ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے ان کو دعوت دی، بلانے کے بعد دیکھا تو کھانے کا انتظام نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں، بولا ہم اپریل فول، آج یہ سال کا چوتھا مہینہ ہے، پہلا مہینہ نہیں ہے، ہم لوگ 3 مہینہ گزار چکے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ہم لوگ یہاں بلائے ہیں۔ یہ چوتھا قول ہے۔ 5واں قول جو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اور انسائکلوپیڈیا لاروز کے اندر لوقا انجیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اور رومیوں نے قید کر لیا، پکڑ کے ان کے آنکھ میں پٹی باندھ دی، اور جب پٹی باندھ دی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو چاٹے مارتے تھے۔ جب چاٹے مارتے تھے تو یہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ 1 اپریل تھا، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ نبوت کے دعوے کرتے ہو تم، اپنے الہام کے ذریعہ بتاؤ، اپنے نبوت کے ذریعہ بتاؤ، تم کو چاٹا کس نے مارا، اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ پھر وہ لوگ ان کو قید کر کے لے گئے اپنے سرداروں کے پاس۔ ان کے جب سرداروں کے پاس پہنچے تو سرداروں نے بھی پوری کہانی سنی، پوری کتھا رامائن سنی، سننے کے بعد ذلت اور توہین کیا، اس کے بعد انہوں نے دانشوروں کے پاس بھیج دیا۔ دانشوروں نے بھی پوری کہانی سنی، کوئی فیصلہ نہیں دیا، پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں پھر اس نے کہا تم پیلاطس کی عدالت میں لے جاؤ۔ جب پیلاطس کی عدالت میں لے جایا گیا، پیلاطس کی عدالت میں بھی پوری کہانی سنی گئی، پورا A to Z سنا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر ان کو تذلیل کیا گیا، اہانت کی گئی، توہین کیا گیا، اور اس کو کہا کہ تم ہیروڈلس کی عدالت میں لے جاؤ۔ جب ہیروڈلس کی عدالت میں لے جایا گیا تو وہاں بھی پوری کہانی سنی گئی، صرف تذلیل کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے لیے۔ پوری کہانی سننے کے بعد ہیروڈلس نے پھر واپس پیلاطس کی عدالت میں بھیج دیا۔ وہاں پہ پیلاطس کی عدالت میں جب وہاں پہنچے، وہاں بھی پوری توہین کی گئی، لوگوں نے ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، اور کلرفل کپڑا پہنا کے، رنگین کپڑا پہنا کے، رنگیلا بنا کے وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مذاق کرنے کے لیے۔ فریدی وجدی نے بھی اسی قول کو کہا ہے کہ اپریل فول کی حقیقت یہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں چوتھا قول آپ کے سامنے بتلاتا ہوں، اور یہی بتلا کے میں اپنی بات ختم کروں گا
واللہ اگر یہ بات سچ ہے تو مسلمانوں کو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ قول یہ ہے کہ اندلس، جس کو اسپین یا اسپانیہ کہا جاتا تھا، مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، 800 سال تک۔ 9 جولائی 711 سے لے کر 501 تک، 1501 تک، 711 سے لے کر 1501 تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ طارق بن زیاد نے ایک مظلومہ لڑکی کی فریاد پر چڑھائی کی تھی اندلس پر 9 جولائی کو، اور وہ لڑکی جو تھی اس کا نام تھا فلورنڈا۔ اس کا باپ عیسائی تھا، جولین اس کا باپ عیسائی تھا، جو راڈرک کے پاس بھیجا تھا تربیت کے لیے اپنی بیٹی کو، فلورنڈا کو۔ راڈرک نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی عصمت دری کی۔ جولین آیا طارق بن زیاد کے پاس فریاد لے کر۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے حکم سے اجازت سے 12,000 فوجوں کو لے کر اندلس پہنچے۔ 12,000 کے ساتھ 1,00,000 آدمیوں کو، 1,00,000 راڈرک کے 1,00,000 فوجیوں کو ہرایا تھا طارق بن زیاد نے۔ میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو 800 برس تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی، اس کے بعد ایک دن ایسا آ گیا کہ جب مسلمانوں نے اپنا وقار کھو دیا، ایمان ان سے جاتا رہا، قرآن ان سے جاتا رہا، عقیدے میں کمزور ہو گئے، تو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جینا جاتا رہا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ انہی عیسائیوں نے جب چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچی اور مسلمانوں کو وہاں سے ناکام کرنے کے لیے جب پلان بنانا شروع کیا، تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے کیا کیا؟ جاسوس بھیجے کہ جا کے دیکھو مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمان اتنی اسٹرانگ حکومت کیسے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، ان کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پائی جاتی ہے، اس لیے اسٹرانگ ہے۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے ان کو گمراہ کرنے کا، شراب و شباب کا استعمال کیا جائے، سگریٹ کا استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو ان کے نوجوان لوگ یہاں سے ہٹ جائیں گے، اس سے پیچھے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ان کو شراب بھیجا گیا، شباب بھیجا گیا، سگریٹ کی فری ترسیل کی گئی، تو وہی قوم جو 800 سال تک وہاں پہ حکومت کی تھی، وہاں پہ ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالی گئی۔ ذلت و رسوائی کے ساتھ 1501 میں بادشاہ نے غرناطہ میں لوگوں کو جمع کیا، الحمرا نامی مقام پر جمع کر کے، اور کہا کہ ایسا ہے سب لوگ جمع ہو جاؤ اور سب لوگ آ کے تمہارے لیے سب جہاز لنگر دراز ہے سمندر میں، تم کو حفاظتی جگہ میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جو مسلمان چھپے ہوئے تھے، جو مسلمان اندر بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ، اس میں مریض بھی تھے، اس میں بیمار بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، سب لوگ آ گئے اور جہازوں میں بھر لیا۔ جہازوں میں بھرنے کے بعد 20 سمندر میں لے جا کے ان کو ڈبو دیا گیا، اور وہ 1 اپریل تھا، اور اس دن اتنا جشن منایا گیا کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، مسلمانوں کو اندلس سے، اسپانیہ سے خالی کرا دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اپریل فول کی حقیقت ہے، اپریل فول کی تاریخی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے محترم بھائیوں، ان 6 اقوال میں سے اگر کوئی بھی حقیقت کے قریب ہے، اگر حقیقت کو چھوتی بھی ہے، تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہم اس کو منائیں، اس میں شامل ہوں یا اس کو فروغ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی، صحیح قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔